نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کی توجہات اور فیوزات کے طفیل آج ہم اس 3 روزہ سیرہ کورس میں جمع ہیں، جس کا آج آخری روز ہے۔ یہ 3 روزہ ورکشاپ جو منہاج القرآن ویمن لیگ اور ان کے جملہ فورمز اور منہاج یونیورسٹی کے سیکرز کلب کے اشتراک سے انعقاد پذیر ہے، اس پر میں اس ورکشاپ کی جملہ منتظمات اور شرکاء کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی یہ محنت اور عظیم کاوش اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ سیرہ کورس حضور سیدی شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کی مشہور زمانہ کتاب دا ریئل اسکیچ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاکہ، اس پر منعقد کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کتاب پر بات کروں، اس کے پس منظر پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ جس وقت پر یہ کتاب لکھی گئی تھی، آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت چند ویسٹرن کنٹریز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخانہ خاکے بنانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کے جواب میں مسلم کمیونٹیز کی جانب سے ڈفرینٹ طریقوں کا ریئیکشن آیا۔ کسی نے جلاؤ گھراؤ کرنا شروع کر دیا ان رسپانس، کسی نے توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی، تو کوئی ریلیز نکال رہا تھا، کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ کر رہا تھا۔ تو اس سارے ماحول میں مسلم ورلڈ میں سے ایک واحد رسپانس ایسا تھا جو اسلام کی اصل روح کو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور وہ رسپانس حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جانب سے آیا، کہ جنہوں نے وقت کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے نہایت ہی خوبصورت جواب اس کتاب کے ذریعے دیا اور پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچایا۔ وہ خاک معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید اسلام دہشت گردی کا دین ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک انتہا پسند جہادی اور ملیٹنٹ مسلمانوں کا لیڈر کے طور پر وہ پورٹرے کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کتاب کے ذریعے حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایسے ماحول میں یہ کتاب لکھی، اور آپ کی حیات مبارکہ کی امن پسندی، آپ کے حسین اخلاق، آپ کس طرح پیکر امن ہیں، ایمبیسڈر آف پیس ہیں، اور آپ کی زندگی کے ہر لمحہ اور آپ کی تعلیمات امن کا پیغام دیتی ہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت شخصیت کا احاطہ اور آپ کی حیات مبارکہ کے خوبصورت پہلوؤں کا احاطہ فرماتے ہوئے اس کتاب کو ترتیب دیا، اور بین الاقوامی دنیا کو، انٹرنیشنل آڈینس کو ایکڈیمکلی ان گستاخانہ خاکوں کا جواب دیا کہ جو خاکے تم بنا رہے ہو، ان کا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حقیقی خاکہ اور ریئل اسکیچ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے۔ تو آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایکڈیمکلی ان گستاخانہ خاکوں کا جواب دیا۔ اس وجہ سے اس کتاب کو بین الاقوامی طور پر بھی بہت پذیرائی ملی، اور بے شمار لینگویجز میں یہ کتاب ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے، اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کے ایک ایک
پہلو کا جائزہ لینا شروع کریں اور ایک ایک ٹاپک کو ڈسکس کریں تو اس کے لیے شاید کئی دن درکار ہوں، بلکہ آپ اس کتاب کے عنوانات پچھلے 2 روز سے سن رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں، لیکن ابھی بھی اس بک کے کئی عنوانات کو سمیٹنا باقی ہے جو اس سیرہ کورس کے آخری روز بھی مکمل کرنا ناممکن ہے۔ بہرحال پچھلے 2 روز کی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کتاب کے فقط ایک پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسین اخلاق اور کردار پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہاں اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام جہانوں کے لیے رحمت کا باعث ہونے کا، یعنی کہ مرسی فار ہیومینٹی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین اخلاق اور کردار کے اس عظیم پہلو کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ تمام انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے۔ ہمیں سب سے پہلے لفظ رحمت کا معنی سمجھنا ہوگا۔ تو لفظ رحمت رحم سے نکلا ہے اور رحم لفظ رحمان سے ڈرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب انتہائی مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دوسروں پر رحم کرنے کی خوبی سوائے بد نصیب شخص کے کسی سے سلب نہیں کی جاتی، یعنی کہ جو شخص رحم دل نہیں ہے وہ در حقیقت بد نصیب ہے، اور رحم دلی کا مطلب دل کا نرم ہونا ہے، اور رحم دل ہونا ایمان کی علامت ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص نرم دل نہیں ہے تو اس کے پاس ایمان کامل بھی نہیں ہے، اور یوں یہ شخص بد نصیب ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اللہ رب العزت جو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے وہ ان رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو آپس میں رحم کرنے سے مراد صلہ رحمی ہے کہ جو کوئی اپنے رشتہ داروں سے اور جنرلی لوگوں سے تعلق جوڑتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ اور آن دا کنٹرری، اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے۔ تو میری بہنوں، ہم نے لفظ رحمت کے معنی کو اور امپورٹنس کو تو سمجھ لیا۔ آئیے اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت اور آپ کا جمیع مخلوقات کے لیے باعث رحمت ہونا، اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور حدیث مبارکہ سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں رحمت کے کانسیپٹ کو کیسے داخل کریں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عظیم خلق کو کیسے اپنائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی بھی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہو اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہو اور ان سے عزت اور شفقت والا معاملہ رکھتا ہو اور ان سے بھلائی کرے اور ان کے ساتھ نرمی، رحم دلی اور سخاوت والا معاملہ کرے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔
یعنی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے اپنی امت کی بیٹیوں کے لیے ایک ایسا خوبصورت پیغام دیا کہ میری امت کی بیٹیوں سے حسن سلوک رکھنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ رکھنا، اور ایسا کرنے سے تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان رحمت دیکھیے کہ آپ نے رہتی دنیا تک اپنی امت کی بیٹیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور ویمن رائٹس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور یہ پیغام دیا کہ عورتوں کے حقوق تم پر واجب ہیں جو جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہیں، کہ اگر تم اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے حسن سلوک نہیں رکھو گے اور ان کے ساتھ رحم دلی والا اور عزت اور شفقت والا معاملہ نہیں رکھو گے تو قیامت کے دن تم سے اس معاملے پر پوچھا جائے گا۔ تو میری بہنوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی بیٹیوں پر شفقت اور رحمت کا عالم دیکھیے، اور یہ کتنی عظیم بات ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل حقوق نسواں پر اس کی جو اہمیت ہے ویمن رائٹس ان اسلام کو اجاگر کیا، جو آج جو این جی اوز ہیں آج ویمن رائٹس پر بات کرتی ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ حقوق آج سے 1400 سال قبل عطا کر دیے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان رحمت بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے بھی ہے کہ ان کے حقوق کے لیے بھی اگر کسی نے آواز بلند کی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیوہ اور غریب کی دیکھ بھال اور ضروریات پوری کرنے کی تگدو کرتا ہے، وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یا ساری رات عبادت میں گزارتا ہے اور روزے کی حالت میں گزارتا ہے اپنا سارا دن۔ یعنی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کی مدد کرنے کو، غریب پروری کو جہاد کے برابر قرار دیا اور عبادت کے برابر قرار دیا، نماز کے برابر قرار دیا۔ میں اس حدیث مبارکہ سے کانسیپٹ آف جہاد کو مزید ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گی کہ جہاد فقط میدان جنگ میں یعنی کہ بیٹل فیلڈ میں تلواروں کے ساتھ لڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں جہاد یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو نفرتیں پھیلانے سے فرصت نہیں اور ہر طرف فرقہ واریت اور تنگ نظری، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی فضا پھیلا دی گئی ہے، ایسے ماحول میں امن کا علم تھام کر پوری دنیا کو پیغام امن دینا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل اور حقیقی خاکے سے روشناس کروانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین اخلاق اور آپ کے کردار کو ایسے کورسز کے ذریعے لوگوں میں عام کرنا اور انٹرفیتھ ہارمنی اور انٹرافیتھ ڈائیلاگ کے ذریعے اور ورلڈ ریلیجنز جیسی کانفرنسز جو منہاج یونیورسٹی پچھلے 5 سالوں سے آرگنائز کر رہی ہے، جس میں دنیا بھر سے تمام مذاہب کے اسپیکرز اور اسکالرز کو جمع کیا جاتا ہے، دین کے فروغ اور اشاعت کی خاطر ایسی ایفرٹس کرنا آج کے دور کا جہاد ہے۔ جہاد کا معنی ہی اسٹرگل کرنا ہے، جہاد کا معنی ایفرٹس کرنا ہے، جہاد کا معنی محنت کرنا ہے۔ تو میری بہنوں، آج کے دور میں سب سے بڑی اسٹرگل اور سب سے بڑا چیلنج امن کے پیغام کو پھیلانا ہے، محبتیں بانٹنا ہے، اسلام کی اصل روح کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ پھر سے جوڑنا ہے، اور اس ٹوٹے تعلق کو جوڑنے کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام کی اس عظیم تصنیف کو اپنے دلوں میں اتارنا ہوگا۔ اسی کتاب میں سے ایک اور بہت خوبصورت حدیث مبارکہ کو کوٹ کرنا چاہوں گی، جسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص
दिन के आगाज़ में अपने मुसलमान भाई की बीमार पुरसी करता है तो उस वक्त से शाम तक 70,000 फरिश्ते उस पर अल्लाह की रहमतें भेजते हैं। और अगर कोई शख्स शाम की इब्तिदा में अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी करता है तो उस वक्त से सुबह तक 70,000 फरिश्ते उस पर अल्लाह की रहमतें भेजते रहते हैं और उसके लिए जन्नत में एक बाग है। मेरी बहनों, हमारा दीन कितना आसान है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर पहलू पर ऐसी गाइडलाइंस अता की हैं जो हमें इस दुनिया में भी कामयाब करती हैं और आखिरत में भी कामयाब करती हैं। कि फ़कत किसी बीमार भाई या बहन की तीमारदारी करना, उसका हाल अहवाल पूछना, उसकी खैर खैरियत मालूम करने के लिए उसके पास जाना, ये देखने में बहुत मामूली अमल लगता है और इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफ़र्ट करने की भी ज़रूरत नहीं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि फ़कत इस अमल को करने से 70,000 फरिश्ते सारा दिन उस शख्स पर अल्लाह की रहमतें नाजिल करते हैं। इससे मुराद ये है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम ये है, वो ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर तुम दुनिया में किसी एक शख्स पर रहम करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर 70,000 मरतबा रहम फरमाएगा और अपनी रहमतें नाजिल करेगा। ये वो रब है जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है अपनी मखलूक से। आज हमारा हाल ये है कि हमें अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती कि हम किसी की बीमार पुरसी कर सकें और किसी की दिलजोई के लिए उसका हाल भी पूछ सकें। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें वापस लौट कर दीन की उन तालीमात को अपनाना होगा जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमूदात के ज़रिए, अपने हसी अखलाक और किरदार के ज़रिए हमें सिखाईं और ये बावर कराया कि इस्लाम फ़कत फ़राइज़ अदा करने का नाम नहीं है, या इस्लाम फ़कत नमाज़ें पढ़ लेने का नाम नहीं है, या इबादत कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम वो दीन है जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, इंसान को रहम दिली सिखाता है, इंसान को हुकूक भी देता है और दूसरों के हुकूक अदा करना भी सिखाता है। आज अगर हम ये समझें कि हम अपने तमाम दीनी फ़राइज़ अदा करती हैं, नमाज़ें भी पढ़ती हैं, रोज़े भी रखती हैं, हज उम्रा भी अदा करती हैं, ज़कात भी देती हैं और दीगर फ़राइज़ और वाजिबात भी अदा करती हैं, और ये समझें कि ये अमाल काफ़ी हैं एक अच्छा मुसलमान कहलाने के लिए, तो मेरी बहनों, ये समझ लीजिए कि फ़कत फ़राइज़ अदा करना काफ़ी नहीं, बल्कि हुकूकुल इबाद की भी इस्लाम में उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि हुकूकुल्लाह की है। यहाँ तक कि हुकूकुल इबाद की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। वो हदीस मुबारका तो हम सब ने सुन रखी है कि एक औरत फ़कत इसलिए दोज़ख की आग में धकेल दी गई क्योंकि उसने एक बिल्ली को भूखा प्यासा बांधे रखा, यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई। तो मेरी बहनों, आज के दौर में जानवर तो दूर की बात, हम इंसानों का भी ख्याल नहीं रखते। हमारे रवैये इतने सख्त और इतने हार्श हो चुके हैं, हम इतनी सख्ती के साथ एक दूसरे से पेश आते हैं, और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी करने की बजाय हम ये कह देते हैं कि ये तो मुकाफ़ात अमल हैं, ज़रूर इसने कोई ऐसा अमल किया होगा जिसकी इसको सज़ा मिल रही है। ये हमारे रवैये होते हैं। तो मेरी बहनों, ना ही ये इस्लाम की तालीमात हैं और ना ही ये एक अच्छा मुसलमान होने की अलामत है। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस नबी की हम उम्मती होने का दावा करती हैं, जिस नबी से हम इश्क व मोहब्बत करने का दावा करती हैं, वो दुश्मनों तक को अमान देते हैं, और दुश्मन भी उनके हसी अखलाक को देखकर, आपकी रहम दिली, अफ़्व दरगुज़र और आपकी गरीब परवरी को देखकर और सखावत को देखकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तो हम बतौर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती उन तमाम अखलाक से जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका से हमें सीखने को मिलते हैं, हम उनसे दूर हों और फ़कत इबादत को ही दुनियावी और उखरवी कामयाबी का ज़रिया समझें, तो हमने दीन की असल रूह को समझा ही नहीं।
تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین اخلاق اور فضائل کا مطالعہ کریں اور سنیں تو اس کو فقط پڑھنے اور سننے کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ ان کے عظیم خلق کو اپنانے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس رحمت للعالمین کے امتی ہوتے ہوئے ہم اس عظیم خلق سے محروم رہیں، اور ہم اپنی ذات میں رحم دل نہ ہوں، اور ہم اپنی ذات میں صلہ رحمی کرنے والے نہ ہوں، ہم امن پسند نہ ہوں، اور ایک دوسرے میں محبتیں بانٹنے والے نہ ہوں، غریبوں کی مدد کرنے والے نہ ہوں، دوسروں کے دکھ بانٹنے والے نہ ہوں۔ یہ وہ اصل تعلیمات ہیں اسلام کی جنہیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ حضور سیدی شیخ الاسلام آپ نے مسلمانوں میں انتہا پسندی کے خلاف بہت بڑی اسٹرگل فرمائی ہے، اور کم و بیش 100 کے قریب لٹریچر اور بکس امن کے حوالے سے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امن پسندی کے حوالے سے، اسلام کے امن پسند مذہب ہونے کے حوالے سے آپ نے تصنیف فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک بہت مشہور کمپینڈیم پیس کریکلم کے نام سے ہے، جس سے دنیا استفادہ کر رہی ہے، اور نظام المدارس پاکستان کے تحت 1700 مدارس حضور سیدی شیخ الاسلام کی اس 40 کتب پر مشتمل پیس کریکلم کو وہ پڑھا رہے ہیں، اور یہ کتاب اس 40 بکس کا جو کمپینڈیم ہے اس میں شامل ہے۔ اور آپ کی یہ ایفرٹ ایسی ہے کہ جس کو دنیا نے ایکنالج بھی کیا ہے، بلکہ سراہا بھی ہے، اور آج آپ کی امن پر لکھی گئی کتب اور فتویٰ آن ٹیررزم پر ورلڈ وائڈ 17 PhDs بھی ہو چکی ہیں، اور بین الاقوامی جرنلز کے اندر بھی اس حوالے سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس چیز کی خود شاہد ہوں کہ میں نے جب آسٹریلیا سے ابھی حال میں ہی اپنا ماسٹرز مکمل کیا پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم پر، تو جس یونیورسٹی سے میں پڑھ رہی تھی ان کا پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ دنیا کے ٹاپ 3 ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ہے، اور وہاں پر ان کی لائبریریز اور ڈیٹا بیسز پر اویلیبل جو لٹریچر موجود ہے اور پڑھایا جا رہا ہے، اس میں سر فہرست حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتب موجود ہیں، اور ان کتب کے حوالے اساتذہ بھی دیتے ہیں اور اس میں سے پڑھاتے بھی ہیں، جن کی میں خود شاہد ہوں۔ ان کتب میں فتویٰ آن ٹیررزم بھی ہے، پیس، انٹیگریشن اینڈ ہیومن رائٹس بھی ہے، آپ کی لکھی گئی تصنیف دی سپریم جہاد بھی ہے، اور آپ کا پیس کریکلم بھی ہے۔ تو پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام کی 150 سے زائد بکس، جرنل آرٹیکلز اور نیوز آرٹیکلز اس لائبریری اور ڈیٹا بیسز میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کے بہت سے ریسرچ ورکس اور ایکیڈیمک پیپرز بھی انہی ڈیٹا بیسز کی زینت ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ منہاج القرآن ویمن لیگ انٹرنیشنل کے لیے بھی بہت بڑی مبارکباد ہے کہ اسی سینٹر میں دوران تعلیم ایک ریسرچ پیپر میری نظر سے گزرا جس میں منہاج القرآن ویمن لیگ کے انٹرنیشنل ورکس کو تفصیلاً ڈسکس کیا گیا، اور شیخ الاسلام کی اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا گیا کہ انہوں نے جس طریقے سے مسلم ویمن کو امپاور کیا ہے، اور یہ پیپر کسی پاکستانی آتھر کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ ویسٹرن ریسرچرز نے آپ پر تحقیق کر کے یہ باتیں قلم بند کی ہیں۔ اور میں یہ فخر سے کہتی ہوں کہ جو بھی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں منہاج القرآن ویمن لیگ انٹرنیشنل سے وابستہ ہیں اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ہمیں بینگ این ایفیلیٹ اور ممبرز آف منہاج القرآن ویمن لیگ انٹرنیشنل اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف منہاج یونیورسٹی اس چیز کو ایز اے رسپانسبلٹی ٹیک اپ کرنا ہوگا کہ ہم بھی بطور ایمبیسڈرز آف پیس
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اور اس کتاب کے ذریعے اور دیگر تصنیفات کے ذریعے لوگوں میں پیغام امن کو عام کریں۔ اور میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بطور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسین اخلاق میں سے اس ایک پہلو کو، یعنی کہ رحم دل ہونا، مرسیفل ہونا، دوسروں پر رحم کرنا اور عفو درگزر کرنا، اس ایک پہلو کو بھی اپنی زندگیوں میں داخل کر لیں تو دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس 3 روزہ سیرہ کورس کے ذریعے ہم نے جو کچھ سیکھا، سنا اور پڑھا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک بار پھر منہاج القرآن ویمن لیگ اور ان کے جملہ فورمز کو اور سیکرز کلب کو اس عظیم کاوش پر مبارکباد پیش کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ آئندہ بھی ہم اس طرح کے انسائٹفل اور علم سے بھرپور مجالس کا اہتمام کر سکیں۔ اللہ پاک ہمارے احوال پر لطف و کرم فرمائے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔